اب لزا عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی اور دوسری طرف نازیہ شزا کا لالی پاپ والا کام کر رہی تھی، جس سے شزا کی عجیب عجیب آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ میں نے نازیہ کو اپنی طرف کیا اور پیچھے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، جس سے نازیہ تیز تیز شزا کا لالی پاپ والا کام کرنے لگی۔ شزا کی آوازیں تیز ہو چکی تھیں۔ اب لزا بھی دروازہ پینٹ کرنے میں میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے اب نازیہ کا دروازہ اپنے ہاتھ سے پینٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ نازیہ جو شزا کا لالی پاپ والا کام کر رہی تھی، شزا کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی اور نازیہ کا دروازہ اپنے ہاتھ سے پینٹ کر رہا تھا۔ نازیہ کی ٹرین بھی اسٹیشن پر ہی پہنچ گئی۔ اب بلٹ ٹرین کی سپیڈ کے ساتھ لزا کی پیچھے والا دروازہ پینٹ کر رہا تھا اور کچھ دیر بعد لزا کی ٹرین بھی اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور بیڈ پر چڑھ گیا۔ شزا جو تیار بیٹھی تھی، میں نے اس کو پکڑا اور اس کا دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ شزا مجھے انگلش میں گالیاں دینے لگی اور انگلش میں بول رہی تھی، اور زور کے ساتھ دروازہ پینٹ کرو، جتنا زور لگا سکتے ہو پورا زور لگا کے دروازہ پینٹ کرو۔ میں پوری رفتار کے ساتھ دروازہ پینٹ کر رہا تھا۔ دوسری طرف نازیہ شزا کے بلندوں پر فرنٹ والا کام کرنا شروع کر دیا اور تقریباً 5 منٹ کے بعد شزا کی ہمت جواب دے گئی اور اس کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ شزا بے جان ہو کر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اب اپنا رخ نازیہ کی طرف کیا۔ بیچاری دروازہ پینٹ کروانے کو کب سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دیر نہ کرتے ہوئے اس کا دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ میرا وقت بھی اب قریب تھا۔ میں جنونی انداز سے اس کا دروازہ پینٹ کر رہا تھا۔ پھر نازیہ کی برداشت ختم ہو گئی اور اس کی ٹرین بھی اسٹیشن پر پہنچ گئی اور اس کے ساتھ ہی میری ٹرین بھی پہنچ گئی اور بیڈ پر لیٹ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کچھ دیر بعد جب میں نارمل ہو گیا تو لزا نے میرے گرد اپنی باہیں ڈال دیں اور مجھے بولی آئی لو یو۔ شزا اٹھی اور گاؤن پہن کے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر کے میرے پاس آ گئی۔ مجھے گولی دی کہ تمہاری طاقت جلد بحال کر دے گی، تم کو کمزوری محسوس نہیں ہوگی، کھا لو۔ نازیہ کو اشارہ کیا تو سائڈ ٹیبل پر پانی کی بوتل پڑی تھی جس نے مجھے پکڑائی۔ میں نے گولی کھا لی۔ شزا سائڈ پر آ کر لیٹ گئی اور نازیہ بھی میرے اوپر آ گئی۔ ان تینوں کو لگتا ہے زیادہ ہی آگ لگی ہے جو کہ میری بینڈ بجانے پر تلی ہوئی ہیں۔ خیر کچھ دیر بعد ہی مجھے اپنے جسم میں گرمی سی محسوس ہوئی۔ ہم نے دوبارہ سے کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور 2 گھنٹے بعد فارغ ہوئے۔ میرا سانس ایسے چل رہا تھا کہ جس سے میرا دل نکل کر ابھی باہر آ جائے گا۔ کچھ دیر بعد نارمل ہوا۔ میرا منہ بہت کڑوا ہو چکا تھا۔ میں نے شزا کو پوچھا کہ مجھے کون سی گولی کھلا دی تھی۔ بولی میں نے جیک کی گولی کھلائی تھی کہ ہم 3 ہیں، تم اکیلے ہو، تم کہیں جلد فارغ ہی نہ ہو جاؤ۔ جیک کو جب بھی کسی پارٹی میں جانا ہو یا مجھے زیادہ دیر چاہیے ہو تو وہ گولی کھاتا ہے۔ میں بولا یار تم نے میرا سٹیمنا دیکھا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ بولی اس گولی نے تم پر بہت زیادہ اثر کیا ہے، جیک پر تو کبھی ایسا جنون سوار نہیں ہوا۔ میں نے کمرے پر نظر ڈالی تو بیڈ پوری طرح ہمارے پانیوں سے گیلا ہو چکا تھا اور روم میں بس اسمیل ہی اسمیل پھیلی ہوئی تھی۔ ٹائم دیکھا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میں بولا حیرانی کی بات ہے، تم لوگ اتنے زور زور سے چیخ رہی تھی، کوئی اٹھا نہیں؟ تو بولی کہ رات کو سب نے پی تھی، سردار، جیک اور بلجیت نے بھی، ہم نے بھی پی لیکن کم، اس لیے بھونچال بھی آ جائے تو وہ نہیں اٹھنے والے۔ پھر سب نے کہا کہ رات یادگار رہی تھی اور لنگراتی ہوئی چلی گئی۔ البتہ نازیہ نے میرے کمرے کا حلیہ درست کیا اور چلی گئی۔ میں بھی واش روم میں گھسا یا پھر کچھ دیر ورزش کی، لیکن مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں کچن میں گیا جہاں پر شازیہ کھڑی تھی جو کہ دوسری کک تھی۔ بولی کیا چاہیے؟ میں بولا کہ گرم دودھ چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کمرے میں جائیں، میں لے آتی ہوں۔ میں کمرے میں آ گیا اور کچھ دیر بعد دروازہ نوک ہوا تو شازیہ اندر آئی۔ دودھ لے لیں؟ بولی آپ کی تھکاوٹ دودھ سے نہیں اترے گی۔
میں بولا کیا مطلب؟ بولی جو پوری رات محنت کی وہ بھی 3 کے ساتھ تو 1 گلاس دودھ سے آپ کی تھکاوٹ نہیں اترے گی۔ میں تھوڑا پریشان ہو گیا، پھر بولا کہ میں تو خادم ہوں، سردار کا حکم تھا کہ ان کی کوئی بات نہ ٹالوں۔ تو پھر وہ بولی بس زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو۔ میں بولا اچھا کیا چاہیے؟ بولی فی الحال تو کچھ بھی نہیں، بعد میں بتا دوں گی۔ خیر میں پریشان ہو گیا اور سوچنے لگ پڑا مجھے خود کو قابو میں رکھنا چاہیے، ایک دن کسی بڑے نقصان کا شکار نہ ہو جاؤں۔ پھر کچھ دیر بعد لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کی، جو کہ اتنی تھکاوٹ کے ہونے پر جلد ہی آ گئی۔ مجھے 11 بجے ناصر نے اٹھایا، بولا کیا بات ہے، تم پہلے خود صبح اٹھ جاتے تھے، 2 دن سے کیا ہوا؟ میں بولا یار یہاں کے آب و ہوا کی وجہ سے پتہ نہیں، مجھے نیند بہت لیٹ آتی ہے تو صبح دیر ہو جاتی ہے۔ پھر میں اٹھ کے نہایا اور نیچے درد ہو رہی تھی، پھر سوچا باہر جا کے سحر سے فون پر کوئی کریم پوچھتا ہوں۔ پھر یاد آیا اس نے تو زخموں اور درد کے لیے جیل دی تھی، وہی لگائی تو جلد ہی مجھے راحت ملے۔ پھر سردار اور جیک اور بلجیت اٹھے اور نازیہ بیچاری لنگراتی ہوئی ناشتہ لگا رہی تھی، تو سردار نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بولی سیڑھیوں سے گر گئی اور مجھے گھوڑ کے چلی گئی۔ جیک بولا یار آج سے لیزا اور شزا کو نہیں دینی، یہ سارا دن بھی سوتی رہتی ہیں۔ اتنے میں سمرن بھی تیار ہو کر آ گئی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج اس نے بلیک رنگ کا پٹیالہ سوٹ پہن رکھا تھا جس نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیا۔ سب کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں، لیکن اس کی نظریں چھپتی چھپاتی ہوئی مجھ سے ٹکرا رہی تھیں۔ سمرن اب سچ میں میرے دل کو گھائل کر رہی تھی۔ بلجیت سمرن کو لے کر چلا گیا کیونکہ وہ آج لگ ہی قیامت رہی تھی۔ سردار نے مجھے پوچھا کہاں گم ہو؟ میں بولا کہاں جانا ہے، آپ کے سامنے ہی ہوں۔ بولی کچھ موج وغیرہ بھی کی یا نہیں؟ میں بولا کہاں، میں کہاں اور کہاں یہ انگریز لوگ، مجھ خادم کو کیا منہ لگائیں گے؟ بولے بس کرو، کیا کمی ہے تم میں؟ اور شزا تو مجھ سے ریکویسٹ بھی کر چکی ہے کہ میں تمہیں اس کے ساتھ جانے دو، وہ تمہیں یورپ لے جانا چاہتی تھی۔ میں بولا میں کیسے جا سکتا ہوں، میرے سب گھر والے یہاں ہیں اور میں آپ کا خادم ہوں۔ بولا میں نے منع کر دیا کہ ہماری روایات کے مطابق تم اس کو کہیں نہیں لے جا سکتی۔ میں بولا مجھے تو گھاس بھی نہیں ڈالتی، اس لیے تو نازیہ کو بچا رہا تھا۔ بولا شازیہ بھی تو ہے۔ میں بولا جی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں آئی کہ کسی کو پٹا سکوں۔ بولی تو پھر نازیہ کو کیسے کیا تھا؟ میں بولا آپ کے کمرے سے نکل رہی تھی تو اس کو تھوڑا ڈرایا اور کام ہو گیا۔ بولے مجھے بولتے میں خود ہی اس کو تمہارے کمرے میں بھیج دیتا۔ پھر بولے بس 2 دن اور ہیں اور پھر انہوں نے جیک اور شزا کی چھٹی ختم ہو گئی ہے، جو کہ ایک فرم میں کام کرتے ہیں، تو ان کو فون آیا کہ چھٹی ختم ہو گئی ہے، آج آگے کاغان جانے کا پلان تھا۔ سردار نے سب کو تیار ہونے کو بولا۔ لیزا اور شزا بھی اٹھ چکی تھی لیکن اب ان کی حالت ٹھیک لگ رہی تھی۔ شزا نے کچھ لگایا ہو شاید، کیونکہ وہ نرسنگ بھی جانتی ہے کچھ۔ خیر سب نے تیاری کی اور ہم کاغان کے لیے نکل گئے۔ نیلم ویلی پر رکے جہاں پر چشمے بہ رہے تھے، وہاں پر سب نے ٹراؤٹ مچھلی کھائی جو سچ میں بہت لذیذ تھی، اور وہاں پر لوگ لیزا شزا اور سمرن کو ہی گھوڑے جا رہے تھے کیونکہ لگ جو پٹاخہ رہی تھی۔ شزا نے ضد کی کہ اس کو نہانا ہے، بٹ سردار نے منع کر دیا کیونکہ شام ہونے والی تھی، اس لیے آگے نکل گئے۔ کاغان پہنچ کر خیموں کا بندوبست کیا اور خیمے لگائے۔ حالانکہ کسی گھر میں رک سکتے تھے لیکن انٹرٹینمنٹ کے لیے خیمے ہی لگائے گئے۔ پھر کوئلوں پر نازیہ اور شازیہ نے کھانا تیار کیا، آگ جلا کر سب نے بون فائر کی اور پھر سے بوتل کا دور چلا۔ پھر ٹھنڈ بہت بڑھ گئی تو سب اپنے اپنے خیموں میں گئے۔ اس رومان پرور ماحول میں مجھے کسی کے ساتھ کی طلب ہونے لگی، لیکن خود کو روکا اور خیمے میں گھس گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہاں پر بہت ٹھنڈ تھی، حالانکہ پوری طرح گرم کمبل بھی لیے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا سے کیا بنتا جا رہا ہوں، میری کیا پہچان ہے، ایک ایسا لڑکا جو کہ دروازہ پینٹ کر کے پاگل ہے یا ایسا لڑکا جو کہ سردار کا غلام ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ میں نے خود سے ایک وعدہ کیا کہ ایک دن میری ایک الگ پہچان ہوگی۔ ابھی میں اپنی انہی تانے بانوں میں تھا کہ میرے خیمے کا پردہ کھلا
اور ایک سایہ اندر آ گیا. یہ زنانہ لگ رہا تھا اور وہ آخر میرے ساتھ میرے کمبل میں گھس گیا. اس کی گرم سانسیں میرے منہ پر پڑنے لگیں. محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.